ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تو کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہو۔ ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولوں کا باپ، لہب شولوں والا۔ کیا مطلب؟ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخسار تھے شولوں کی طرح چمکا کرتے تھے، اتنا خوبصورت تھا، لال سرخ رنگ تھا، خوبصورت آدمی۔ عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی 2 اینٹیں سونے کی تھی، اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکے کا۔ لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بے ادب ہے، سب سے زیادہ ناراض ہی اسی سے۔ ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر، ڈر گیا، کہنے لگا میں نے نہیں جانا، مکے میں رہ گیا، نہ گیا جہاد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا۔ لوگوں نے بڑا اس کو لان تان کیا، لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ 4-5 بندے لے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، پیچھے رہ گیا۔ لوگ کہنے لگے بچ گیا، لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود، ریشے۔ اس کے بچوں نے لے جا کے ابو لہب کو پیچھے ایک حویلی تھی مکے کے باہر، اس میں بند کر دیا۔ چیختا تھا، چلاتا تھا، میں بد دعا نہیں دیتا، پر اگر کلیجہ پھاڑ کے دیکھو تو دل بڑا زخمی ہے۔ میری حیات کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی بکھرے، اللہ کرے اسی طرح تو بھی روئے جس طرح آج اس دھرنے میں شہید ہونے والے کی ماں روئی۔ اللہ کرے میری حیات کو ٹکڑوں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے جب تیری ممات بھی بکھرے، بد دعا ہے تمہارے لیے، بد دعا ہے تمہارے لیے، جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی۔ بند کر دیا اس کو لے جا کے وہاں پیچھے، اور جب اس کو بند کر دیا کمرے میں تو چلاتا تھا، چیختا تھا، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی پانی پلاؤ۔ دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب، اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ چوک میں لاش پڑی تھی، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں، اور ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ چوک میں لاش پڑی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، چوک میں پڑی ہوئی ہے، کوئی قریب نہیں جاتا۔ اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا، شرم کرو۔ ایک ملازم کو پیسے دیے اس کے بیٹے نے، کہا گڑھا کھودو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو۔ ایک گڑھا کھودا مکے کی گلی میں، اور رسی کے ساتھ پکڑ کر، رسی کے ساتھ باندھ کر اس کی ٹانگ کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا۔ ابو لہب مکے کا سردار تھا، پر جانے کہاں مردود دفن ہے۔ لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ، میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی نعتیں سناتے ہیں۔ جا کے دیکھو تو صحیح، منظر کتنا بدل گیا۔ اور جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اٹھا تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی چیخ نکل گئی، اور ڈاکٹر اقبال رونے لگے، اور قائد اعظم تڑپنے لگے، منتیں کرتے تھے محمد علی جناح کہ یارو تھوڑے پیچھے تو ہٹو، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ذرا اسے کندھا دے لوں، ذرا پیچھے تو ہٹو۔ محمد علی جناح جیسے لوگ تڑپتے تھے، اور جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ باندھے، کہنے لگا او دوستو اقبال پہ تھوڑا رحم کھاؤ، اسے میرے ہاتھوں پہ رکھو، قبر میں اتار دیتا، اسے میرے ہاتھوں، قوت عشق سے ہر پست کو کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے فاتو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال کہنے لگے دیکھو میں شعر لکھتا رہا، اور یہ لوہاراں دا منڈا نمبر لے گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ، ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہے تو منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ نقلیں اتارتے ہیں، اور بزرگوں کی نقل اتارنا اور بزرگوں کی توہین کرنا یہ رب کو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے۔ توہین کے انداز میں نقل اتارنا،
تو کہتے ہیں منہ چڑا چڑا کے باتیں کر رہے تھے. میرے حبیب نے فرمایا نہ ایسے کر, بڑے میٹھے انداز, کیوں اپنے منہ کو بگاڑ رہا, نہ کر. کہنے لگا جی ہے ہی ایسا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں قریب بیٹھا تھا, حضور مسکرا رہے اور نہ کر ایسے. کہنے لگا جی یہ میرا منہ ہے ہی ایسا. فرماتے میں دیکھ رہا تھا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا, آنکھوں میں جلال آیا. فرمایا اچھا جا پھر ایسا ہی ہو جائے, جا پھر ایسا ہی ہو جائے. کہتے ہیں میں نے دیکھا اس آدمی کا منہ بگڑ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ رویا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں اور کہتا تھا کوئی مجھے معافی لے دو, لیکن گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. گرا جو ان کی نگاہ سے کبھی سنبھل نہیں سکتا. کوئی ایسا کام نہ کرے, کوئی ایسا کام نہ کرے, کوئی بھی, جس سے حدیث صحیح میں موجود ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی ماں سے بد دعا لی تھی اور عابد زاہد تھا, لیکن ماں کا نافرمان تھا. تو اماں نے کہا جا مرنے سے پہلے تو آزمائش میں مبتلا ہو جائے. رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. تو مرنے سے پہلے ایسی آزمائش میں ڈال گیا کہ ایک بری عورت نے الزام لگا دیا. لگا الزام, لیکن زمانے میں رسوائی چاروں جانب ہو گئی. تو لوگ آ کے کہتے تھے تیرے ساتھ کیا بنا؟ کہتا کچھ بھی نہیں, میری اماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی, اس کا رنگ دیکھ رہا. کیوں میں نے ستایا اپنی ماں کو؟ توبہ کر, دعائیں لیا کریں زندگی میں. بد دعاؤں والے کام ہم تو 1 منٹ لگاتے ہیں بد دعا لینے میں, 1 منٹ لگاتے, 1 منٹ. ایک میں بزرگوں کا پڑھ رہا تھا ایک دفعہ اخبار میں, تو ان کی آنکھیں کالی ہو گئی, اندر سے کالی ہو گئی. تو بیچارے نابینا ہو گئے. کسی نے ان سے کہا کہ ہوا کیا؟ تو کہنے لگے ایک شرارتی لڑکے نے میرے آگے کھڑے ہو کے 2-3 دفعہ ریس دی تو دھواں میرے منہ پہ پڑا, تو وہ آنکھوں کے اندر گھس گیا ہے, بڑے علاج کرائے, لیکن اس کی شرارت تھی نا. تو وہ کہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے تجھے بھی کبھی یہ معاملہ ہو, تجھے پتا چلے. ہم نہیں, باز ہی نہیں آتے, ہم کسی کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. میرے عزیزو یاد رکھو, ڈھونڈا کرو کہاں کہاں کس کس کو ستا بیٹھے, کس کس کی توہین کر بیٹھے, کہاں کہاں ہم نے لوگوں کے بد دعائیں اکٹھی کی. بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں, جس طرح دعا پیچھا کرتی ہے بد دعا بھی پیچھا کرتی ہے. وہ پیچھے پیچھے چلتی ہے, وہ تاڑتی ہے. عتبہ نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوکنے کی ناپاک جسارت کی. میرے حبیب نے دعا فرمائی, یا اللہ اللہم سلط علیہ قلب, اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے. ابو لہب کا بیٹا تھا, رات کو جب سوتا تھا تو ابو لہب 2-4 بندوں کو معاوضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ, میرے بیٹے کے قریب کوئی نہ آئے. توجہ ہے آپ کی, نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ. لوگ کہتے تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا اور بات ہر ایک مانتا ہے, پیغمبر بھی نہیں مانتا. تو ان کے جملے کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے, لیکن میرا تجربہ ہے جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, جو ان کی زبان اطہر سے نکل جاتا ہے وہ. ایک سفر پہ جا رہے تھے, قیام کرنا تھا, سونا تھا, 4 پہیاں لگی چاروں جانب. تو بیچ میں ابو لہب نے اپنے بیٹے کی 4 پائی لگائی, بیچ میں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارد گرد دوسرے لوگ سوئے بیچ میں, اور لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے, اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا, صرف اس کو کاٹے گا. کہنے لگا بد دعا تو اس کے لیے ہوئی ہے, دعائے ضرر تو اس کو ملی ہے, اسی پہ مسلط ہوگا. شیر آیا رات کے اندھیرے میں, لوگ تھکے ہوئے تھے, ایک بندہ جاگ رہا تھا. وہ کہتا ہے اس نے سب کے منہ سونگے, لیکن کسی کو اس نے تکلیف, کسی کو تکلیف. سونگتے سونگتے عتبہ تک آیا, اور لفظوں کا فرق دیکھیے گا, آیا ہے, چیرا ہے, پھاڑا ہے, ٹکڑے کیے, حصے بکھرے کیے, لیکن ایک بوٹی بھی نہیں کھائی. مار دیا, چہرہ بگاڑ دیا, وجود کاٹ دیا, چلا گیا قتل کر کے, کھایا نہیں ایک لقمہ بھی اس کے وجود. بھائی درندے پھاڑنے آتے ہیں کہ کھانے آتے ہیں, وہ کھایا نہیں پھاڑ کے چلا گیا. تو لوگ سویرے پوچھنے لگے صحابہ سے کہ ماجرا کیا ہے؟ تو گویا صحابہ زبان حال سے کہہ رہے تھے گستاخ کا گوشت گندا ہوتا ہے, جانور بھی نہیں کھایا کرتے, گندا ہوتا ہے. یہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی, وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے. میرے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اگر کبھی کسی شخص کے لیے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہی دی ہیں۔ ام حرام، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھر آئیں، تو حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے، محبوب سفر تھا، تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نیند کی طرف توجہ ہے حضور کی، کہتے میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں محبوب میرے گھر میں آرام کرنے لگے، کہتی ہم سارے نظارے دینے لگے، دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بسترے بھی نور نالا نور ہو گئے، ہمارا گھر بھی چمک گیا، روشنی پھیل گئی۔ کہتے ہیں حضور سوئے جب اٹھے نا تو مسکرا رہے تھے، حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا، کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا، ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتیاں، دور دور علاقوں میں بنتی تھی، اور اگر بنتی بھی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد نہیں جاتے تھے، مجاہد خشکیوں کے رستے جایا کرتے تھے۔ بی بی کہتی ہیں حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سوتے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کے بھی کافروں کے خلاف جہاد کرے گی، دریاؤں میں بھی، اقبال نے کہا نا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم، کشتیوں میں بھی جہاد کرے گی میں نے دیکھا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے فٹافٹ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان میں، حضور مجھے بھی ان میں، حضور ذرا جلدی جلدی، دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، میں نے بھی آگے بڑھ کے کہا حضور تھوڑی خیر ادھر، حضور مجھے بھی شامل کر دے، کہتے پہلے بوڑھی تھی، نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دے۔ اب فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا، کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا۔ مجھے لوگ کہتے تو نے مرنا کب ہے، میں نے کہا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہو جاتا، جب تک کشتی والا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا، تو پھر بابے کو کہنے دو نا عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئی شور، اور بلے شاہ ایسا نہیں مرنا، گالی بکی بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے، مر گیا ہی کوئی اور تے بارش شاہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، بات ہی ختم کر دی، او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل پیر اونا دے باہو قبر جنہ دی جیوے، فرمایا میں نہیں مرتی، حضرت اسرائیل نہیں آتے وہ چھو کے گزرے گئے، کہتی بہنیں بھی چلی گئیں، بھائی بھی چلے گئے، خامد بھی چلا گیا، بچے بھی کئی گئے، اور میں اسی حالت میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، حضرت عمر کا وصال ہوا، حضرت عثمان کا، گن رہے ہیں آپ لوگ، حضرت ابو بکر کے 2.25 سال، حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیش 10 سال، حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11.5 سال، کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتی ہیں کوئی، پھر حضرت علی کے 4.5 سال۔ بی بی کہتی ہے میں ترو تازہ تندرست کی تندرست، لوگ کہتے ہو بی بی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے، تو کب جائے گی؟ تو میں کہتی ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، میں کیسے جاؤں، ابھی جہاد ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا، حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا، کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیویوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے، کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی، درود بھی پڑھتی رہی، اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی، تو بوڑھی ہے۔ تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی، مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں، مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے، جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا سلیکٹ، مجھے حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کی دعا۔ فرماتی ہم نے کشتی میں بھی بیٹھی، جہاد بھی کیا، اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا، تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی، کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے، میرے محبوب نے جس کو دعا دے دی
मेरे रसूल करीम ने जिसके लिए दुआ कर दी। दूसरा दर्जा वालिद का, अगरचे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी आपकी विलादत से कबल तशरीफ ले गए थे, लेकिन मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब अबू तालिब के साथ जो रवैया रखा और फिर हजरत अब्बास के साथ जो रवैया रखा, पता क्या हाल था। जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते गुर्बत थी तो मुझे जनाब अबू तालिब ने पाला, उनकी ज़ौजा हजरत फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा जो जनाब अली मुर्तदा की वालदा है, फरमाते हैं कि उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की, मुझे घर में रखा, प्यार से रखा। मेरे वालिद और वालदा के विशाल के बाद, चचा के जाने, दादा के जाने के बाद चचा और चची ने पाला और इस घर को एक मुकम्मल माहौल फराहम किया। फिर एक वक्त आया कि जनाब अबू तालिब पे गुर्बत आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने जाते थे और वहां से जो उजरत लेके आते थे सीधी लाके चचा की हथेली पे रखते थे, चचा की हथेली पे रखते और फरमाते थे कि चचा आप अपने मसारफ के लिए इसको खर्च कर सकते हैं, ये आलम। और फिर चचा ने भी तो कमाल कर दी ना, फिर उस चचा ने भी तो कमाल कर दी ना। सारे लोग इकट्ठे होके आ गए ना हज़रत अबू तालिब के पास और आके कहा कि जनाब अपने भतीजे को मना कीजिए वरना सारी बरादरी आपकी मुखालफत करेगी। हद हो गई, अब हद हो गई। अब सारी उनसे कहिए कि उन्हें दौलत चाहिए या अरब की कोई खूबसूरत औरत चाहिए या माज़ अल्लाह कोई और चीज का मुतालबा करते हैं तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन उनको कहते हैं कि या तो तबलीग छोड़ दे या उनका ये भी कहना है कि जो आपका मुतालबा है आप बतलाएं। हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो मेरे सीधे हाथ पे चांद रखें, दूसरे पे सूरज रखें, फिर भी मैं अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता ही रहूंगा, मैं तो इस दावे से बाज नहीं आऊंगा। जनाब अबू तालिब ने कहा भतीजे फिर मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। तवज्जो है आपकी, मेरी बात समझ में आ रही है। जिस आदमी का बड़ा सहारा हो ना, बड़ा, वो जब कहता है ना नहीं, बंदा की ना कुछ उम्मीदें वाबस्ता होती है कुछ लोगों के साथ। वो एक दो चार लोगों को काम कहते हैं, फिर उन्हें पता होता है कि फला आदमी से मेरी उम्मीद वाबस्ता है, वो कभी नहीं जाएगा। जब अबू तालिब ने कहा ना कि मैं फिर बूढ़ा हो गया हूं, तो अल्लाह के हबीब उठे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस आंखों में आंसू है। गोया हुजूर फरमा रहे हैं कि चचा बाप का खिदमत भाई की नहीं करता जायदाद के तनाजे में जितनी भतीजे उठ के करते। जनाबे अबू तालिब ने देखा कि रसूल पाक ने रुख फेरा, आंखों में आंसू है। अच्छा चचा तेरी मर्जी, ये लफ्ज कहे तो हुजूर की आंखें भर आई। जनाबे अबू तालिब बूढ़े आदमी थे, उठे पीछे दौड़े, हुजूर को कंधे से पकड़ा, खींच के रुख अपनी तरफ किया, सीने से लगाया और कहा भतीजे जा, जो तेरे दिल में आता है कर, खुशी हो या गम हो, कोई साथ दे ना दे, तेरा चाचा हमेशा तेरा साथ देता रहेगा। जा तुझे इजाजत है, जो तेरे दिल में है। मेरे दोस्तों, बहसीयत एक सरबराह खानदान का अब इन रिश्तों का तकद। और फिर जब जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ और जनाब खतियतुल कुबरा भी उसी साल में गई, तो आमुल हुज़्न कहा ये गम का साल है, ये गम का साल। रिश्तों का तकद्दुस जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के आने पे कायम हुआ, कबल इसके इंसानियत इससे आशना न थी। रिश्तों को जो मोहब्बत और खुलूस का रंग मेरे मुस्तफा ने अता फरमाया, दुनिया के किसी कानून में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई, तो हजरत साहब ने को 2 4 5 महीने रखा, तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त जाया हो, ये पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते। अब यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊं, कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते हैं, सनद भी उनके पास होती है, नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं, सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता। ये आला हजरत ने लिखी है बात, सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उस पर कई लोगों के साइन भी होते। तो बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलां हूं, लेकिन कोई शय पास, तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कुंद देना, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तो कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त जाया किया तो वापस ले जाओ। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई।
کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی، نوکری۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں، ہاں ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں، یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر، محدث، محقق، مفتی بنا دیں۔ حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا، یہ گھر کے کام کاج کرے گا، ڈیوٹی کرے گا، حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا۔ تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی، اللہ اسے برکت عطا فرما۔ تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں آتا ہے، وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی، برکت کی۔ مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی، پر لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا۔ حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میری بیٹیاں، فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں۔ پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے، 100 اولادیں میری موجود ہیں۔ حضرت انس بھی مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ، کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں، میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں، خدمت کرائیں۔ تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں، خدمت والا کیا کراؤں؟ کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو جی۔ لڑ پہ نے کہنے بچے کام کر دیں مدرسے دا، حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں، اب تو گزر گیا دور، اب تو بچے کام کراتے ہیں۔ اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں، گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، صحیح پہ رہا ہوں آپ کو، بچے کام کراتے ہیں، بچے کہاں کام کرتے۔ کہنے لگی یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو۔ تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے، تو جا لے جا۔ کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کریں رکھ لیں، چارہ ڈالے گا۔ اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو۔ رونے لگی، حضرت نے رکھ لیا، مہینے کا خرچہ بھی دیتے۔ شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا، شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا، حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا، پیر نہ دبا دوں۔ 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے، یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں۔ کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں، سارے ہو گئے، حضور جاؤں ذرا، چلے جاتے۔ ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے؟ فرمایا جا دیکھ کے تو آ۔ حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے، کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا، بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے، گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں بھی کام یہاں بھی کام۔ وہ چارہ ڈالتا رہا، اس نے چارہ ڈالا۔ حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا، سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے، آج دستار ہوگی۔ یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کاہے کی، دستار تو اس کی جو پڑھے گا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو یار پڑھا، گھر پڑھا، ڈیوٹی کری۔ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا۔ تو مجھے والا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا، وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے، کوئی شے نہیں، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے، ماتھا بھی چومتے تھے، اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار، مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی، مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے، جائے گا تو نہیں تو رو پڑا، کہنے لگا سونیا جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو، آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، مجھے کس نے رکھنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا۔ وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی، پڑھا پڑھایا کچھ نہیں، پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا، وہ جو اڑ جاتا تھا نا، وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے،
تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے، یہ بنا کے تیار کر کے دو، صحیح ہو جائے گی، بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے، اس کو تیار کر کے دو، تھوڑا نشہ ہے۔ اگرچہ بعض، میں نے شروع میں کہا، بعض لوگ مریض کو، سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں، محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا جی میرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے، کبھی ناپاک چیز میں بھی، کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے۔ شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے، شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی، تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، شراب ہے، تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی۔ نہ آؤ ان چیزوں پہ، نہ اپنے ایمان کو خرابی دو، اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی۔ اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں، کار بھی چلاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے، نشہ نہیں لاتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار، زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی۔ تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز، یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، اور میں 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والوں جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکتا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان، درباروں پہ، مزاروں پہ، اور سجادہ نشینوں تمہیں زمین نگل جائے، آسمان تمہیں لے اڑے، تم پر قہر نازل ہو، تم نے باپ دفن کر کے تو وہاں نشے کا اڈا بنا لیا ہے، ماؤں سے بیٹے چھیننے لگے ہو، عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو، سہاگ مارنے لگے ہو، بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو، نشہ بیچتے ہو درباروں اور مزاروں پہ، یہ تماشا لگ گیا۔ آپ کیسے کروں یہ بات، پر کرنی پڑ رہی ہے، مجبوری ہے، یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا۔ بند کر دیں وہ دربار، ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے، وہ سجادہ نشین کا ڈیرا نہیں، وہ گند کا اڈا ہے، وہاں سے فیض نہیں مل رہا، امت کی تباہی ہو رہی ہے۔ بتا دو، پھیلا دو، اس کو اعتراض کرنا ہے کرو۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ضروری ہے، کسی پیر کی سجادگی ضروری؟ بولیے سجادگی ضروری؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی۔ نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے۔ بند کر دے وہ دربار اور مزار۔ بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے، اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے، اتنے ہم کمزور ہو گئے۔ کہتے ہیں جب اس کو چڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آئی ہے لفظ کہتے ہوئے؟ اب نشئی تجھے معرفت سکھائے گا؟ اب تو شرابی سے، بھنگی چرسی سے دین سیکھے گا؟ کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی، چڑھی ہوئی تھی، بات کر دی تو میرا کام بن گیا۔ اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے، تو اب نشیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا؟ سن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے، نشہ کر لے، اس کی تو 40 دن تک عبادت رب قبول نہیں فرماتا۔ تو کہتا چڑھی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی، تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے؟ حیا ہی نہیں کیا تو نے جملہ بولتے؟ یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے؟ جاؤ اٹھا کے لے جاؤ، ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے۔
ہمیں وہ والی طریقہ چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں. ایک مزار ہے, مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائیں یہاں بھی فاتحہ پڑھیں. میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ وشا کرتے, پر اب سنا ہے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں. مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں. میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لی, میں کہ ادھر ہٹ, وہ تو نشہ کرتا تھا اور تو جاتا تھا, تیری یہ کیسے طاقت ہوئی؟ تو نے مجھے مشورہ دے دیا, تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے؟ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں, اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا, میں وہاں جاتا ہوں. بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں, کھری بات. تصوف وہ, دربار وہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی حدیث سکھائی جائے, باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا. میں داتا صاحب کبھی جاؤں نا جلسہ کرنے کسی کام سے, کسی تقریب میں, تو میں داتا صاحب کے مزار پہ نہیں جاتا. میں کہتا ہوں یار یہ یرانہ نہیں کہ بندہ کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھ لی, واپس چلو. گکھڑ سے اسپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیں گے, اور میرے سنگی گواہ ہیں کہ میں اسپیشل ٹائم نکال کے بہت سارے کام چھوڑ کے اسپیشل جاتا ہوں, اور میں مراد ماننے نہیں جاتا, میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کرنے جاتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں حضور آپ کی مہربانی, آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے. میں تو سلام عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں. ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں, بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پہ سلام نہ کریں. پر مزار داتا صاحب کا, مزار خواجہ معین الدین اجمیری کا, مزار غوث اعظم جیلانی کا, مزار محدث اعظم مولانا سردار احمد کا, مزار اولیاء کا, مزار میاں شیر محمد شرک پوری کا, مزار رب کریم کے بندوں کا. بھنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے, اور نام ان مزارات کے قائل ہے, بالکل قائل نہیں ہم. میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا, تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیر محمد شرک پوری کا ذکر کر رہا تھا. میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے. تو مجھے کہنے لگی کرامت کیا ہے؟ میں نے کرامت یہ ہے کہ ساری زندگی سنت کا درس دیا ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ کبھی گئے نہیں؟ میں نے کہا میں اسپیشل گیا تھا, اور تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام بناؤں گا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا. ہم مزارات کے قائل ہیں, حاضریاں دیں گے مزاروں پہ, لیکن بھنگیوں چرسیوں کے مزاروں پر جانے کے قائل ہیں. زور سے بولے, یہاں جانے کے قائل ہیں, کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا. نشہ بکے گا اب مزاروں پہ, اب یہ تصوف ہوگا وہاں, یہ طریقت ہوگی. اور ملت پر رحم کھاؤ خدا را. اگر تمہارے قومی ادارے کہتے ہیں رپورٹ کرنے والے کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے, تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگز کا کاروبار کون کرتا ہے؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان رگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, نشے کا آغاز, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے بزرگ, نوجوانوں کو میں لتاڑ لیتا ہوں لیکن بزرگوں کی عزت کرنا سنت ہے, تو میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ یوں سمجھ لیے خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. نشہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے, سگریٹ سے. میں تمباکو کو حرام نہیں کہتا, یہ فتویٰ نہیں دے رہا. تمباکو کا حکم وہی ہے جو مولی کا ہے, جو کچے پیاز اور لہسن کا ہے, کہ آپ جب کھا لیتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے, تو آپ مسجد میں آئے تو آنے سے پہلے مسواک کریں, منہ صاف کریں, پھر آپ آ جائیں, تو جائز ہے. مکروہ ہے لیکن حرام ہے. لیکن تمباکو سے آگے جب حالات بڑھتے ہیں, تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگریٹ سے نکال کے نا, پہلے بھی بھرتے تھے لوگ اس میں بڑا کچھ, اب پتہ ہے کہ نیا نشہ ایجاد کیا ہے. اب اس کے اندر چرس بھی بھرتے ہیں اور چھپکلی کو مار کے, سکھا کے, خشک کر کے, اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں, اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے, اور کہتے ہیں وہ اتنا گند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دانت بھی لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہو جائے گا. کیا یہاں لوگ اسپرٹ نہیں پیتے آپ کے ملک میں؟ اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشئی کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں, دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو گاڑی کے ہارن سے گر جائے گا. لیکن تجھے پتا نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے, پتا نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے. ایک
ہمارے دوست ہیں, بزرگ ہیں, ان کا داماد فوت ہو گیا, نشہ کرتا تھا. تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے, کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساریاں گلاں چھڑ دیو, صرف نشے تے تقریر کریا کرو. وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے, یتیم ہی تھے. میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا. اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی. وہ میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی. کوئی دعا کرو, کوئی جلسے کرو, یہ لت ختم ہو جائے. اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے, دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں, چچا ہے کوئی نہیں, جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ, کوئی کپڑا مل جائے گا. لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں, مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, کون ان کی خبر. اتنا ظلم اس قوم سے, اتنی زیادتی. اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے, ان کا درد تو سمجھو, تکلیف تو سمجھو. 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے. اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا. کوئی دانشور تھا بڑا ظالم, اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا. اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے, بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے, میرا ایک دشمن ہے, میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں, میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے. تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر, وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا. پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں, مشورہ دے. تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے. جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا, روز جیے گا, وہ ماں روز مرے جیے گی, نشے پہ لگا دے. اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا, ڈرگز پہ لگ گیا. اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں, اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا, اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے, ٹیکے. اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو. 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا. اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا, میرا بچہ خرید لو, 2 پڑیاں دے دو. تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخے مار کے رو رہی تھی. یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ, اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچے, گلی گلی. انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے. اور ہماری اپوزیشن, اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں, اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں. بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم, نشے کے خلاف کس دن نکلو گے, جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے, اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے, اس سے زیادہ کچھ نہیں.